बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बरतानिया न्यू कासल के साबिक़ कौंसलर और ओब्लिग ओल्डर मैन चौधरी सिजावल खान साहब मौजूद हैं। आइए चलकर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिजावल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सिजावल साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो मैं चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम थोड़ा सा हट के हो। तो मैं जानना चाहूँगा, एज ए कौंसलर आपने कौन कौन सी ऐसी खिदमात दी जो आपके लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था या काम था, जिसने आम लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई या आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे ख्यालात जानने की कोशिश की। असल बात यह है कि जो होता है वो अल्लाह तबारक की तरफ से ही होता है, लेकिन एक आदमी आगे आता है, वो अपने काम को सर अंजाम देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 17 ईयर्स तक सिटी काउंसिल रहा हूँ, और उसके दरमियान में मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक काम किया है और हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल समझा है खुदावंद करीम के सामने, कि मुझे खुदावंद करीम देख रहे हैं और खुदावंद करीम ने ही मुझे यहाँ पर पहुँचाया है, तो मैं इसमें खयानत ना करूँ। और एक ऐसा, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि कोई ऐसा वाक़या कि जिस पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं, मैं फ़ख्र तो नहीं महसूस करता, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन है। जिस वक्त मैं चेयरमैन इक्वालिटी पार्टनरशिप सेलेक्ट कमेटी बना, तो उसमें 3 सेक्शंस आती हैं। एक इक्वालिटी जो कि लेडीज़ के लिए है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट, और दूसरा डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, और तीसरा रेस रिलेशन एक्ट। इन तीनों को उस कमेटी में हमने डील करना था। ठीक है। और मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि आई वॉज ओनली पाकिस्तानी काउंसलर देयर, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से मेरे अंग्रेज़ दोस्त जो हैं उस कमेटी में, उन्होंने मेरे साथ पूरा तामन किया। और हमने कोशिश ये की कि सबसे पहले हमने शुरू किया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि इम्पोर्टेंट है कि सेक्शुअल हरासमेंट को ख़त्म किया जाए इन डिपार्टमेंट में। एम्प्लॉयमेंट तो पहले ही इक्वल अपॉर्चुनिटी में काफ़ी है वहाँ पर ख़वातीन की, तो अल्लाह के फजल से हम उसमें कामयाब रहे। उसके बाद हमने ये शुरू किया डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट जो है, उसमें ये भी आता है कि जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें एक्सेस डिसेबल को होना चाहिए। ठीक है। और डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए उनकी सीवी के मुताबिक अगर जॉब को निकलती है तो वो भी उनको दी जाए। उसमें भी अल्लाह के फजल से हम सुरखरू रहे। और तीसरा फिर आया पॉइंट कि रेस रिलेशन एक्ट 1976, रेस रिलेशन एक्ट 1976 एंड देन अमेंडमेंट इन 2000, उसमें सेक्शन 37 जो है ये कह रही है टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी। और वो उस वक्त के लिहाज से, क्योंकि काउंसिल के अंदर उस वक्त एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी वाज वेरी लो। ठीक है। हमने इस पर स्ट्रांगली काम किया। ये हमारा
सेक्टर था प्राइवेट, नहीं ये तो पब्लिक सेक्टर था, तो फिर इसमें अल्लाह के फजल से एट द एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और काफ़ी इंक्रीज हुई। आज भी तकरीबन 3-4% है एथनिक माइनॉरिटी के लोग। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए, बैंक, बिल्डिंग सोसाइटीज़ और शॉपिंग सेंटर्स। उनमें हमने ये देखा कि रेस रिलेशन एक्ट 1976 0% इम्प्लीमेंट था। ठीक है। हमने उनके साथ मीटिंग्स की, उनको बावर कराया कि ये ज़रूरी है कि रेस रिलेशन एक्ट 1976 को आप अपने अदारे में इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जब फारग तहसील होती हैं, एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद उनको जॉब्स मिलती हैं, बैंक्स में भी काम कर रही हैं, बिल्डिंग सोसाइटी में भी काम कर रही हैं और शॉपिंग सेंटर में काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की सियासत पे काफ़ी नज़र रखते हैं, पीटीआई की अब तक की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई को जो इकॉनमी मिली थी उस पर अगर बात की जाए तो उस वक़्त इकोनॉमिक सिचुएशन वाज टोटली डिस्ट्रॉय। ठीक है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, मेरी उनके साथ एक मुलाकात भी हुई है जिस वक़्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे। मैंने उनके ख्यालात जाने खुशी हुई मुझे कि ही इज़ जेन्युइन पर्सन, लेकिन उनके साइड पर कुछ लोग ऐसे हैं, आई हैव नो एविडेंस फॉर दैट, लेकिन जो कि उनको लेट डाउन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में उसको ओवरकम कर लेंगे। ठीक है। और इकानमी को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बार बनाई हुई हैं, उन लोगों को कानून के आगे पेश करना और उनसे वो सारे असासे वापस लेना हुकूमत वक्त का काम है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस पर डिटर्मिन है और इंशाल्लाह वो ज़रूर करें। ठीक। अच्छा, आपने मईशत की बात की, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी मईशत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? पाकिस्तानी मईशत को सबसे बड़ी बात ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान करना पड़ेगा। चाइना का मैकेनिज़्म यहाँ पर भी इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने अपने मुल्क को करप्शन फ्री किया और आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि करप्शन एलिमिनेटेड दिए और उन्होंने 3 दिन के अंदर इंसाफ किया, साबित किया और गोली मार दी। करप्शन की सज़ा गोली ही होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी आमदन से ज़्यादा असासे बनाए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मेरी सोच के मुताबिक आइंदा आने वाले वक्त में उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि इमरान खान इज़ ऑनेस्ट पर्सन। मेरा ख्याल है कि वो इन बातों पर पूरा काम करेगा। अच्छा, इन दिनों प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही, तो आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है या पार्लिमानी सिस्टम बेहतर है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी सिस्टम वहाँ काम करता है जहाँ पर ग्रास रूट्स लेवल से लोगों को आगे लाया जाता है। ठीक है। और हमारे मुल्क में जो मैंने देखा है, हमेशा फ्यूडल लॉर्ड्स ही पार्लियामेंट में आए हैं, चाहे वो फौजी हुकूमत हुई है। फ्यूडलिज्म इज देयर। जिस वक्त पाकिस्तान बना तो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली स्पीच में ये फरमाया था कि मेरे हमवतनों, लामहदूद वसाइल के बावजूद हमने आपको पाकिस्तान बनाकर दे दिया है और वसाइल हैं, इनको यूटिलाइज करते जाओ। ठीक है। और इसके बाद
جو ہمارے لیڈرز آئے یا تو وہ فوج نے پروموٹ کیا ان کو اور بڑے بڑے امیر لوگ آئے, سرمایہ دار اور جاگیردار ہی آئے. انڈیا نے اس وقت فیوڈلزم کو ابالش کر دیا, لیکن پاکستان میں ابالش نہیں ہوا. پارلیمانی نظام ایک بہت اچھا نظام ہے, یو کے میں چل رہا ہے, لیکن وہاں پر سیاسی پارٹیوں میں باقاعدہ ایک جمہوریت ہے. وہ جمہوری طریقے سے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. ممبرز ہیو رائٹ ٹو ووٹ فار دا پرسن اینڈ دین ممبر از بین سلیکٹڈ فور ایز اے کینڈیڈیٹ, چاہے وہ کوئی بھی ہے, گراس روٹ لیول سے آتا ہے. ہمارے یہاں پر کینڈیڈیٹ بننے کے لیے سرمایہ استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے پارلیمانی نظام یہاں پر فیل ہو چکا ہے. کیونکہ ایسے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے دماغ میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم جو پیسے دے کر آئے ہیں اس پیسے کو زیادہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق یہاں پر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے, جو اگر عمران خان جیسا آدمی یہاں پر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ آنسٹ لوگوں کو آگے لا کر ان کو ڈیوٹیاں دے سکتا ہے. تو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں ٹیکنوکریٹ کو باقاعدہ استعمال کیا, اور ہمارے ملک میں اچھے لوگ ہیں, ان اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ملک میں بھی آ سکتے ہیں. اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں منی لانڈرنگ کو اسٹرانگ طریقے سے ختم کرنا پڑے گا. جو لوگ یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر بھیجتے ہیں, یہ ابھی بھی ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اوورسیز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اوورسیز جب آئے, میں نے یہ پوائنٹ آئی جی وقار چوہان جو ہیں اسلام آباد کے آئی جی, ان کے ساتھ سارے اٹھائے ہیں کہ اوورسیز جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر کیا تکلیف ہوتی ہے. اگرچہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اصل میں پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر باقاعدہ کام کریں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا. آپ نے 17 سال ایز اے کونسلر کام کیا, آپ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہماری اوورسیز کشمیری ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے از ویری سینسیٹیو ایشو, اور برطانیہ میں ہمارے رہنے والے جو وہاں پر کشمیری ہیں انہوں نے ایک رول ادا بھی کیا ہے. اور ایک بات میں کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس انسان کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری. انہوں نے کشمیر ایشو پر بہت کام کیا ہے, اور ایک دفعہ جس وقت میں سٹی کاؤنسلر تھا and I was chairman of the Equality Partnership Select Committee, تو اس سے میں نے ان کو ایز اے وزیر اعظم 98 میں وہ وزیر اعظم سے وہاں پر انوائٹ کیا تھا, 2 دن وہاں رہے تھے. اس کے بعد ایشو آف کشمیر پر جتنا کام انہوں نے کیا ہے ان کو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ مت سوچا جائے کہ میرا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, لیبر پارٹی سے میرا تعلق ضرور ہے, لیکن پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. سجاوت صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا میڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ان کو, اور کیا ادا انہوں نے نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنے بھی سیاسی جماعتیں اس مسئلے پر
ان کا مکمل اتفاق ہے اور ان کو اس پر اور بھی یونٹی پیدا کرنی چاہیے تھی، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ میڈیا ایک اپنا رول ادا کر سکتا ہے، اور میں پاکستان گورنمنٹ سے اس بات میں ریکویسٹ کرنا ضرور سمجھتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، اور ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو کہ دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایشو اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ کشمیر از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاکستانیوں کو ہمارے کشمیریوں کو پاکستانی پاسپورٹ ملتا ہے، ہمارے پاس آئی ڈی بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن تمام اداروں کو، پاکستانی اداروں کو بھی آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے، اور ہمارے جتنے میڈیا چینل ہیں یہاں پر ان پر تمام پابندیاں ختم کر کے یہاں پر ایک کیمرہ سسٹم ہونا چاہیے۔ ہمارے بھی وہی حقوق ہیں جو کہ دوسرے صوبوں کے ہیں، ہم بھی ایک صوبے کے طور پر ہی کام کر رہے ہیں اس وقت، ہمیں پاکستان گورنمنٹ سے گرانٹ بھی ملتی ہے، اور یہ ہے کہ مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور ان پابندیوں سے تھوڑا سا میسج اچھا نہیں جا رہا، اس لیے میں رسپانسیبل لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس پر سوچیں، نظر ثانی کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں میڈیا اپنا ایک کردار ادا کرے، لوگوں کی اویئرنیس کو ریز کرے، اور ایشو آف کشمیر کو آئندہ آنے والے وقت میں ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کہ جنگیں کسی بات کا سلوشن نہیں، تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ ٹھیک، سجاول صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں گے، اور اس وقت جو لوگ آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ صرف یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف پیسہ بنانے پر یقین مت رکھیں میرے دوستوں، ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور خداوند کریم کو جواب دہ ہونا ہے۔ جب میں یہ سنتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی ریز کر چکا ہوں کہ آج فلاں جگہ پر ایک بچے کو اینٹی بایوٹک دی گئی اور اس نے کام نہیں کیا، وہ 2 نمبر کی تھی۔ سوچو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ وہ بچہ آپ کا بھی ہو سکتا تھا، وہ بچہ اگر وہاں پر ایکسپائر ہو گیا۔ ادارے اس کے اندر سوچیں، اپنی ریٹ کو قائم کریں، تمام ادارے، اگر کیونکہ کالی بیڑیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، مافیا بھی ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان مافیا کو ختم کرنا، اور ہمارے اداروں میں بہت اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ میجارٹی لوگوں کی اچھی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی گردن میں سریا پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں گا؟ میں ایک سانس کی مار ہوں، میں ایک گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان ہوں، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اور دولت فرعون کے پاس تھوڑی تھی، دولت نمرود کے پاس تھوڑی تھی۔ نمرود کا کیا حشر ہوا؟ ایک مچھر نے نمرود کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے عذاب الہی۔ بچے اس عذاب الہی سے جو کہ آئندہ آ سکتا ہے، اس لیے اچھے کام کریں۔ دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والا رمضان جو ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ چند افسران کے گھر میں فروٹ کی پیٹیاں ڈیلیور کی جا رہی ہیں۔ پلیز اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو اس کو مت ایکسیپٹ کریں۔
دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ تہواروں پر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک عیسائی، پٹھے والا عیسائی اپنے بچے کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، چیزیں سستی ہو جائیں گی. کیا ہم نے رمضان میں ہی ساری کمائی کرنی ہے؟ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں. خدا کی قسم آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، نہ ان کی اور نہ ان کی جو کہ ریٹ قائم کرنے والے ہیں. اس ریٹ کو قائم کریں اور ان لوگوں کو جو کہ غریب لوگ ہیں ان کو چیزیں سستی مہیا کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سجاول صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن مسائل کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اگر آزاد حکومت، اگر حکومت پاکستان ان مسائل کی طرف توجہ دے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو یقین مانیے اوورسیز کشمیری اور پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کے عوام کی یقین جانیے زندگیاں اور مزید بہتر ہو جائیں گی. ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.